अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचरा के साथ आपकी मेज़बान महविश चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन यकीन आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। यकीनन आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हमेशा की तरह हम आपके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन हमारी टीम की हमेशा से कोशिश होती है, सच टीवी की हमेशा से यही कोशिश रही है, हम उन मौज़ूआत को लेकर आते हैं, उन मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिसकी हमारी ज़िंदगी में यकीनन काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन अगर हम देखें हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली हमारे खुद के क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशात को इतना बढ़ावा दे दिया, इतना बढ़ा चढ़ा के अपनी ख्वाहिशात को हमने पेश करना शुरू कर दिया है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी में इन होना शुरू हो गई है। तो उससे निपटने के लिए, इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम डिफरेंट मौज़ूआत लेकर आते हैं और आज का मौज़ू भी यकीनन हम सब के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आज नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं नौकरी के हवाले से और इसके साथ साथ कारोबार कि इन दोनों में से जो बेहतरीन ज़रिया मुआश है वो इस वक्त हमारे लिए क्या हो सकता है। यकीनन नाज़रीन हर इंसान के अंदर डिफरेंट सलाहियतें हैं, अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ सलाहियतों के साथ हर इंसान को पैदा किया है, डिफरेंट तख्लीकी सलाहियतों का मालिक बनाया है, लेकिन उसको उजागर करने की ज़रूरत है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, जो कि तालीम के ज़रिए हो सकता है, जो कि तरबियत के ज़रिए हो सकता है। और मुआशरे में जब आप सर्वाइव करते हैं तो आपको इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना भी है। तो आज हम इन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे कि क्या नौकरी और कारोबार, इसमें किस चीज़ को हमें सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी सलाहियत मौजूद है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। आज पैनल जो हमें ज्वाइन किया उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस जल्दी से इस अहम और ख़ास मौजू पर डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ हैं जी आप माहिर कानून हैं हमज़ा आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी आप माहिर नफ्सियात हैं किरण आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम किरण, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया जी आप माहिर मुआशियात हैं मोहम्मद नसीर गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया नसीर साहब हमें वक्त देने का। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने हमें आज ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के इस अहम मौजू पे जो नौकरी और कारोबार पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन सा ज़रिया मुआशरत, इस पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो तो लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। हमज़ा साहब आपसे आगाज़ करते हैं, नौकरी या कारोबार दौर हाजिर के अंदर एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इस मौजू को, उसके बाद इन डिटेल इसमें जाएंगे जी। दौर हाजिर में ख़ास तौर पर और वैसे थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ स्पैन जो ग्रोथ और सक्सेस आपको बिजनेस दे सकता है वो नौकरी कभी नहीं दे सकती है। सही। आपने एक बात की कि ज़रिया मौश है, तो इंसान बात करता है अपने पर्सपेक्टिव से, मगर मैं अपने पॉइंट को इंडोर्स करता हूँ थ्रू डिविनिटी। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड दैट रिज़्क के जो 10 हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा नौकरी के अंदर है, सही। बाकी 10 में से 9 हिस्से कारोबार के अंदर है। सो व्हाट बेटर एविडेंस यू नीड दैट बिजनेस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। ज़बरदस्त जी। किरण साहिबा, नौकरी या कारोबार इस वक्त दौर हाजिर के अंदर आप किसको बेहतर ज़रिया मुआश समझ रही हैं? एक्चुअली जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों के अपने अपने प्रेशर्स हैं। ठीक है। लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि जॉब है तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है या बिजनेस है तो उसमें ऑल टुगेदर कोई प्रेशर नहीं होगा। It's about your own temperament as well. Some people are best built for jobs. उनका temperament है ही नहीं business वाला। Exactly. बाज़ लोगों का temperament business वाला है, वो अगर job में है तो वो गलत जगह पर है। ऐसे ही है। But it's all about कि आप में endurance कितनी है, कितना challenging behavior है आपके अंदर और challenges को आप कितने अच्छे से manage कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब आपकी नीड्स को तो पूरा कर सकती है, आपकी वांट्स को पूरा नहीं कर सकती है। ठीक है, और आपकी नीड्स बहुत लिमिटेड हो जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली जॉब में आप प्लान कैसे करते हैं, जितनी आपकी सैलरी है आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे ना अपने लाइफ को। एग्जैक्टली। बिजनेस में ऑब्वियसली इट्स फार मोर देन द सैलरी, वो आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है, तो आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो ऑब्वियसली बिजनेस इज़ फार मोर प्रायर देन जॉब, बट इट्स अबाउट इंडिविजुअल कैपेसिटीज एज वेल। ठीक हो गया जी। मोहम्मद नसीर गिलानी साहब आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के मुतालिक, जो कि हम नौकरी और कारोबार पे बात करने जा रहे हैं, तो कौन सा ज़रिया मुआश आपको इस वक्त दौर हाजिर के अंदर बेहतर लग रहा है और हमारी यूथ के लिए आप उसको बेहतर करार दे सकते हैं? जी नसीर साहब, उनके साथ हमारा राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, मज़ीद दोबारा हम उनको
कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी हमजा साहब, आप ही की तरफ आते हैं। किस तरह से हमें पता चलेगा, जिस तरह मैडम ने कहा कि कुछ लोगों के अंदर नौकरी करने की सलाहियत होती है, कुछ लोगों के अंदर कारोबार करने की सलाहियत होती है, तो कैसे एक इंसान जो है वो अपने आप को पहचानेगा कि मैं नौकरी के लिए नहीं, मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं वो कारोबार के लिए है, मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, एक कारोबारी शख्स बन सकता हूँ? इट्स रियली सिंपल, यू नो, मॉस्लो, अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, उसने कोट दिया था कि एट एनी गिवन टाइम you have a choice whether you can either you can take a step back towards your comfort zone or you can take a step forward towards your growth. ये philosophy define कर देती है कि आपका attitude क्या है. If you have a businessman attitude, आप risk ले सकते हैं, आपको growth चाहिए है, आप endurance pressure handle कर सकते हैं, and that is what defines a businessman. अगर आपके अंदर वो capacity ही नहीं है कि आप stress ले सकें, आप loss बर्दाश्त कर सकें, आप हिल जाएं अपनी जो बेसिस से, आप अगर वो टेक नहीं कर सकते देन गो फॉर अ जॉब दैट्स सिंपल इनफ फॉर यू. बट वो कंफर्ट जोन है फिर आपकी उसके अंदर. तो इफ यू कैन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दैट्स अ बिजनेसमैन टेम्परामेंट. इफ नॉट, दैट्स अ जॉब थिंग. तो आजकल इस दौरे हाजिर की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है हमारी यूथ के अंदर स्ट्रेस लेने का, कारोबारी स्ट्रेस लेने का स्टेमिना है? I don't think so. I am a businessman myself and I have seen a lot of young people failing and failing. And third time is that's it, we are done. कुछ जॉब कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं. ऐसा क्यों? Because they don't have what it takes to be a businessman. They don't have the skills, they don't have the attitude, they don't have the temperament, they don't have the experience, they don't have the knowledge for that. They don't have the risk management for that. उन्होंने बिजनेस करना है, उन्होंने कैसे करना है उनको ये भी नहीं पता. They just dive into the pool and they drown. That's it. एक शॉर्ट कट का वो ख्वाब देखते हैं, शॉर्टकट का ख्वाब देखते हैं, जबकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है दैट यू हैव टू बी ग्रिटी अबाउट दैट, यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट दैट. सालों लग जाते हैं. यू नो, मोस्ट स्टार्टअप्स वो अपने स्टार्ट होने के 3 साल के अंदर फेल हो जाते हैं. 99% ऑफ द स्टार्टअप्स. जो 1% सक्सेसफुल होते हैं, दे टेक 30 years टू बिल्ड एन एम्पायर. और किधर 3 साल, किधर 30 साल. 30 साल, yes. So that is what our youth is lacking today. That's why they fail. And I don't think they have the temperament for a businessman. हाँ, इस पे आगे चल के भी बात करेंगे कि क्यों नौजवानों के अंदर ये पेशेंस, ये सब्र नहीं है. देखिए, जब आप नाकाम नहीं होंगे, जब आपको नुकसान नहीं होगा, आप कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेंगे. इस पे भी इंडिविजुअल बात करेंगे. नसीर साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं. नसीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त दौरे हाजिर के अंदर किस तरह से आप देख रहे हैं नौकरी और कारोबार को, और ख़ासकर हम यूथ को साथ में लिंक करना चाहेंगे कि यूथ के लिए बेहतर ज़िया मुआश क्या हो सकता है? जी नसीर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है बहन. आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. मैं चाहूँगा कि चूंकि मैं दूर पे हूँ तो मैं एक बार ही अपनी बात कंप्लीट कर लूँ. ठीक है? जी जी. ऐसे है कि आज के टॉपिक में आपने जो 2 चीज़ें अलग अलग बताई हैं वो मौजूदा दौर में मेल्ट होकर एक ही चीज़ बन गई है. और इसका नया नाम अब बन गया है सर्विस सेक्टर्स एंड द प्रोडक्शन सेक्टर्स. क्योंकि जो लोग कारोबार भी कर रहे होते हैं वो भी कुछ लोगों को मुलाजिम रख रहे होते हैं, और जो मुलाजमीन भी होते हैं वो पार्टली एक किस्म का कारोबार के तौर पे मुलाजमत कर रहे होते हैं. अब इन तीनों के अंदर चैलेंज को देखना है कि चैलेंज कितना बिग है. पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ पिछले सालों में रही है, जो कि अब नौकरी की तलाश में है, वो पिछले 15 साल में पैदा होने वाले बच्चे या 30 साल में पैदा होने वाले बच्चे हैं. उस वक्त हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को 3 से 3.5% के करीब रही है. और बहुत सालों में हम उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर सके, क्योंकि अगर हमने 3% नए लोगों को नौकरियां देनी है या जॉब्स देने हैं, इसका अंग्रेजी में सही लफ्ज है जॉब, जिसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड का लफ्ज आ गया है कि वो खुद ही काम करता है या वो कारोबार करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं. तो वो उसके लिए हमें तकरीबन 6 से 7% ग्रोथ चाहिए, क्योंकि इन माशियात में जो हमारा पाकिस्तान का लोकल डिफ्लेटर फैक्टर है वह 2 का है कि अगर 2% जीडीपी ग्रोथ करता है तो हम 1% जॉब्स पैदा करते हैं. असल मसला ये है कि हम जॉब्स या नौकरियों की और कारोबार की मार्केट पैदा कर सकें. वो मार्केट कैसे पैदा करनी है, उसकी एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या होगी. उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट में अगर हम आर्टिफिशियली जॉब क्रिएट करते रहें, जैसे कि गवर्नमेंट्स के जॉब हैं, या हम सर्विस सेक्टर्स को ग्रो करते रहें, जिसके अंदर एक बड़ा खुशनुमा लफ्ज है वैल्यू एडिशन का, उसके अंदर जीडीपी ग्रोथ नजर आ जाता है. क्योंकि जीडीपी ग्रोथ भी एक बड़ी ही मुश्किल सी इस्तिलाह है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. जीडीपी ग्रोथ के अंदर जैसे जैसे
सर्विस सेक्टर बढ़ता जाता है, वो जीडीपी ग्रोथ के अंदर बेहतरी आने लग जाती है। लेकिन अगर आप मुल्क के लेवल पे देखें तो मुल्क वही तरक्की करता है जिसके अंदर प्रोडक्शन सेक्टर बेहतर होता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल ग्रोथ नजर आती है हैवी इंडस्ट्री में। हैवी इंडस्ट्री को हमने कारों में डिक्लेयर कर रखा है, कारें तो हम इंपोर्ट करके पुर्जे जोड़ रहे होते हैं और वहाँ बहुत ज्यादा नजर आता है कि वो बढ़ गया है, ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गया है। हैवी इंडस्ट्री दरअसल पाकिस्तान में मर चुकी है। अब ना तो हमारे यहाँ बुलडोजर्स बन रहे हैं जो बनते थे, ना हमारे यहाँ क्रेन्स बन रही हैं, ना हम कारों की खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम तो कारों के पुर्जे जोड़ रहे हैं। सैम्पलिंग भी उसको छोटा लफ्ज है। और अगर आप इन दोनों तीनों चीजों को मिलाकर आगे चलें जी, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि कंज्यूमर का ताल्लुक भी जॉब के साथ है, क्योंकि हर वही चीज बिक सकती है, सर्विस हो या प्रोडक्शन हो, जो लोगों को चाहिए। जी जी। और लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं डोर स्टेप पे अवेलेबल हो, सस्ती हो और अच्छी हो। ये सस्ती, अच्छी और डोर स्टेप की जो फिलॉसफी है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए लोगों ने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं कि अगर कोई चीज अच्छी भी है और सस्ती भी है तो डोर स्टेप पे ना पहुंचने पाए। अभी आप रोज सुनते हैं कि जीएसपी पाकिस्तान को मिल गया, मिल जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि जो 17.5% टैक्स है वो कम होकर 12% हो जाएगा, यानी 12% फिर भी रहेगा। और पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत सिस्टम में फंसा हुआ है। मुल्क तो हमारा बहुत खुशकिस्मत है, सिस्टम बदकिस्मत है कि हमने चाइना जैसे अफरीद को फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट कर लिया। एग्जैक्टली। नसीर साहब, ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद आपकी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि नौकरी या कारोबार बेहतरीन ज़रिया मुआश क्या है। यकीनन नाज़रीन आज का मौजू हम सब के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि हर इंसान नौकरी भी करना चाहता है और हर इंसान एक बिजनेसमैन बनने के ख्वाब भी देखता है, लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ता है। या उसके पास तजुर्बा नहीं होता, या वक्त की आप बात कर लें, उसके पास वक्त नहीं होता, मोहलत नहीं होता, या ऐसे रिसोर्सेज उसके पास नहीं होते कि वो इन तमाम तर चीज़ों की जानिब गामजन हो सके। तो आज इसीलिए इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर रोशनी डालने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के मौजू पे नाज़रीन आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी किरण आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। महंगाई और नौकरी दोनों ना होने की वजह से, क्योंकि इस वक्त दौर हाजिर को हम ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई का डेफिनेटली हर कोई रोना रो रहा है। जॉब, बेहतर जॉब ना होने की वजह से, ताकि वो तमाम तर घर की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी कर सके, ना होने की वजह से हर इंसान जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार है। तो क्या इससे बेहतर वो अपने कारोबार की तरफ आ जाए, ये बेहतर नहीं है? अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपने हाईलाइट किया है। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है ना वो आपकी लिमिट्स तक आपको टेस्ट करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, आपने बात की थी स्टार्ट में डिप्रेशन की। इट्स नॉट ओनली डिप्रेशन, सुसाइड रेट इतना इंक्रीज हो गया। एग्जैक्टली। जो बंदा अपने घर में अपने बच्चों को फीड नहीं कर पा रहा है ना, वो इवेंचुअली ये स्केप लेता है कि मर जाओ, बिकॉज आप उतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। अब जॉब जो है ना, इट्स अबाउट फुलफिलिंग योर नीड्स। आपका प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, इसलिए आपने जॉब करनी है, कैसी भी करनी है, कर लेनी है। जॉब में ये नहीं है कि व्हाट यू रियली वांट टू डू आप वही करेंगे, जो आपको मिल रहा है आप वो कर लेंगे। ठीक है, बिजनेस इज़ नॉट अबाउट दिस। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए नहीं है। बिजनेस इसलिए क्योंकि मार्केट में एक प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। कंज्यूमर तो आपको वहीं से मिलेगा ना। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप पूरी मार्केट के साथ डील कर रहे हैं ना, जॉब में तो आप जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हैं, या अपने बॉसेस के साथ डील कर रहे हैं, कलीग्स के साथ कर रहे हैं। बिजनेस में एक पूरी मार्केट है, आपका कंज्यूमर है, जहाँ पर आपने अपनी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है।
تو پریشر اس میں بھی بہت زیادہ ہے, جاب کی نسبت بہت زیادہ ہے. بزنس میں جب لوگ جاتے ہیں نا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے وہ فلاپ ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں کیا لگتا ہے کہ بزنس ہے, ایکسپونینشیل گروتھ, لاٹ آف منی, بس ہم کر لیں گے. فیزیبلٹی مینجمنٹ نہیں ہے, کنٹینجنسی پلان نہیں ہوتا. کنٹینجنسی پلان اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پلان اے اچیو نہیں ہوا تو پلان بی کی طرف چلے جاؤ, ٹھیک ہے, اور یہ کنٹینجنسی پلان نہیں ہے. کنٹینجنسی پلان کیا ہے کہ آپ کو پلان اے ہی اچیو کرنا ہے, اس کا آپشن اے بی سی ڈی وٹ ایور اٹ از, جس کے تھرو بھی آپ نے کرنا ہے. اگر ایک فیل ہوتا ہے دوسرا فیل ہوتا ہے. تھامس ایڈیسن نے بلب انوینٹ کیا تھا, وہ اپنی سینچری کی بہت بڑی انوینشن تھی. ہی ڈیڈ اٹمپٹ فار 1000 ٹائمس, ٹھیک ہے. اب اتنی کنسسٹنسی کسی میں ہے کہ 1000 بار آپ اٹمپٹ کریں اور وہ فیل ہو جائے اور آپ پھر بھی کرتے رہیں, تو اس کو کسی نے کہا تھا کہ تم پاگل ہو, یو آر این ایڈیٹ, تم ٹرائی کر رہے ہو اس کے لیے, جبکہ 1000 ٹائمس اٹ ہیز بین پرووڈ کہ یہ لائٹ اپ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہوگا. سو اس نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا کہ آئی ہیو ناٹ فیلڈ, آئی ہیو جسٹ ڈیوائزڈ 1000 ویز دیٹ ڈو ناٹ ورک. اٹ مینس کہ کوئی اور راستہ ہے. سو 1001 اٹمپٹ اس پہ لائٹ اپ ہو گیا تھا بس. سو بزنس میں پریشر بہت ہے. صحیح. آپ کے پاس ابھی جیسے آپ نے یہ مہنگائی کی جو بات کی ہے, ہم کب سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہونے والی ہے؟ آل آف اے سڈن تو نہیں ہوئی نا, اوور نائٹ نہیں ہوئی. کون پرو ایکٹیو تھا؟ کس نے اس کے لیے پہلے سے پریپریشن کی کہ جب حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے؟ یہ تو لا آف نیچر ہے نا کہ آپ پرو ایکٹیو رہے ہیں. جانوروں کو دیکھیں, وہ ونٹر کا اسٹاک نا اپنا, پرٹیکولرلی انسیکٹس, چونٹیاں بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے, سمر میں اسٹاک کرنے لگ جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ونٹر میں نہیں ملنے والا. تو ہم کتنا ایک پرو ایکٹیو تھے, ہم تو پرو ایکٹیو نہیں تھے نا. اٹس اباؤٹ یور اون ٹریڈس ایز ویل. اب وہ بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آپ کے گھر سے آتا ہے. یہ میں آپ کے ہر شو میں ری انفورس کرتی ہوں کہ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں, کیا اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کتنا اس کو رسک ٹیکنگ بیہیویئر کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. بہت سارے پیرنٹس آئی سی ان مائی کلینک, میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو کہ اپنی جاب سیکیور کرنے کے لیے پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس کا پریشر ہے کہ کسی طرح جاب پہ ٹک جاؤ, جاب کر لو, فیوچر سیکیور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو کیا ملے گا جاب سے؟ فیوچر سیکیور ہوگا, اچھی شادی ہوگی, وٹ ایور. تو جانوروں کو تو یہ سب بغیر جاب کیے مل رہا ہے نا, کھانا پینا مل رہا ہے, ایوری تھنگ. وہ اپنا بریڈ بھی بڑھا رہے ہیں. تو جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پیرنٹس کو خود بھی یہ چیز پتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بیسیکلی کیا گائیڈ کر رہے ہیں. بالکل. بزنس کا ٹیمپرامنٹ کہاں سے آئے گا؟ جب پیرنٹس بچے کے اندر رسک ٹیکنگ بیہیویئر کو انکارپوریٹ کریں گے, انکریج کریں گے, اسے ایکسپلور کرنا سکھائیں گے. اگر آپ نے بچے کو ڈرا دیا ہے کہ بس ایک, جیسے بھی حمزہ نے بات کی تھی کہ کمفرٹ زون کے اندر آپ بیٹھ جائیں, تو آپ کیسے جائیں گے اس پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ وہ پریشر آئے گا ضرور, بیکاز دس از لائف, اس میں چیلنجز ہیں. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ اسموتھ سیلنگ ہوگی نا. بالکل. جس طرح ہم نے حمزہ صاحب سے بات کی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ آج کے یوتھ کے اندر بالکل کانفیڈنس نہیں ہے, یا بالکل وہ نقصان برداشت کرنے کی ان میں پوٹینشیل نہیں ہے. فیلئر از امپورٹنٹ. جیسے آپ نے بات کی تھی کہ فیلئر بہت ضروری ہے. To be successful, it is very much important to fail. Learn to fail. Yes. That's what you need to encourage in your children. کہ learn to fail. اسی فیلئر کے ڈر سے, اسی نقصان کے ڈر سے وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے. Exactly. اور جب تک آئیں گے نہیں, فیل نہیں ہوں گے, نقصان نہیں اٹھائیں گے, کامیابی کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ اور کہتے ہیں ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے, ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں فیملی کا ٹیمپرامنٹ, جیسے ابھی ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں, کوئی اسٹارٹ اپ ہوگا, سب بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, ریلیٹیوز ایکسائٹیڈ ہیں, لاس ہو گیا, اچھا چھوڑو, وہ سب سے پہلے ڈسکریج آپ کی فیملی کرنے آپ کو آتی ہے. کنزیومر تک تو بات بعد میں جائے گی نا. آپ کو بہت ضرورت ہے کہ جو آپ کا سپورٹ سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو. آپ کا سپورٹ سسٹم اگر اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ آپ تو انرجی انہی سے لے رہے ہیں نا جو آپ کے ارد گرد ہیں, اگر وہی آپ کو ڈرا رہے ہیں, وہی آپ کو روک رہے ہیں, وہی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ ایکسپلور کریں گے کیسے؟ سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس ہی اسٹریس لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, بی پی ان کا ہائی ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اب صاحب اسی بات کو آپ کی طرف لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے گھر سے اسٹریس شروع ہو جاتا ہے, گھر سے ہی آپ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. اگر آپ ناکام ہو گئے, بزنس آپ نے شروع کیا ہے, آپ نہیں اس میں سکسیزفل ہو سکے, تو گھر سے ہی آپ کو وہ ایک تانا اور آپ کی جو حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دینا, تو یہ چیزیں گھر سے شروع ہو جاتی ہیں. تو جب گھر سے ایسا ماحول ایک نوجوان کو ملنا شروع ہو جائے گا, تو کس طرح ہم اس کو آگے جو کاروبار کی ہم بات کر رہے ہیں, بہتر مستقبل کی بات کر رہے ہیں, اس کو وہ پورا کر سکے گا؟ دیکھیں, فار اے سکسیزفل بزنس
جو کرن نے بات کی، آپ کا سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ویری ٹرو، بالکل ایسے. اور گھر میں جو آپ کی امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے، آپ کے پیرنٹس، دیٹ موسٹلی ڈپینڈز اپون دیم کہ آپ کے پیرنٹس کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے. اگر تو آپ کے پیرنٹس جو ہیں، فیملی ممبرس ہیں، بزنس کرتے ہیں، بزنس مین ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، دین اٹس گوئنگ ٹو بی ایزی فار یو. بٹ اگر وہ خود ساری زندگی جاب کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک کمفرٹ زون کو سیکیور کیا، دین یو کین ناٹ ڈو دیٹ. اب اگر ہم اس پہلے جاب پہ بات کرتے ہیں، آپ نے پہلے بات کی تھی مہنگائی اور جاب کی. پاکستانی سوسائٹی میں سب سے آئیڈیل جاب کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ جاب. سیسس کر لو، جج بن جاؤ، اینی گورنمنٹ جاب. اینڈ کیوں؟ آپ کا فیوچر سیکیور ہو گیا، جاب رہے گی، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن رہے گی. اینڈ آئی واز ڈوئنگ مائی لاء ڈگری، تو میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پیرنٹس نے کہا تھا کہ سرکاری جاب کر لو یونیورسٹی میں، فیوچر سیکیور ہو جائے گا. ہی واز آلموسٹ 2 weeks away from his retirement. He said 60 سال مجھے ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا میرا فیوچر سیکیور ہے یا نہیں ہے. اچھا، میرے والد صاحب نے مجھے بڑا فورس کیا کہ بیٹا آپ گورنمنٹ جاب کرو، آپ گورنمنٹ جاب کرو، آپ کا فیوچر سیکیور ہو جائے. اس پہ بھی ایسا کیوں گورنمنٹ جاب کے ہم کیوں یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے گورنمنٹ جاب، ایون گورنمنٹ جاب کی 20,000 تنخواہ لینے والے پوری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں، تو کہاں ان کا فیوچر سیکیور ہو رہا ہے؟ اٹ از اے پیراڈاکس. پاکستان سوسائٹی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ جاب لے لی، جو مرضی حالات ہوں گے، آپ کی سیلری ڈن ہے، آپ کو پینشن ملے گی، ریٹائرمنٹ کے جو بینیفٹس ہیں وہ ملیں گے. 20,000 یا 30,000 یا 50,000 کے جو بھی ہماری وہ ایک سیلری، اس دائرے سے ہم باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. نہیں نکل سکتے. اگر اس پہ میں تھوڑے فیکٹس شیئر کروں آپ کے ساتھ، 2016 to 17 جو 16 اسکیل کی گورنمنٹ انڈکشنز تھیں، دیئر سیلری واز آلموسٹ 60,000 to 70,000 روپیز پر منتھ. ٹھیک ہے. اب پچھلے 2-3 سال سے سیلریز نہیں بڑھی ہیں آپ کی گورنمنٹ امپلائز کی، مگر اس کے اپوزٹ انفلیشن بڑھ گئی ہے 10% آلموسٹ. سو جو آپ کی سیلری 2016 میں 60,000 تھی، بائی 2017 دیٹ واز آلموسٹ 54,000 ورتھ اٹ. اس سے اگلے سال تو کم ہوتا جاتا ہے. وی آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اپنی فیوچر کو سیکیور کرتے کرتے اپنی جو ریئل اسینس ہے، ویلیوز ہیں، جو ہماری ورتھ ہے، اس کو کل کر رہے ہیں جاب کے پیچھے. اور واقعی ایک بندہ جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا جب تک آپ کو گھر سے سپورٹ سسٹم نہیں ملتا. اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر سے سپورٹ نہیں ملے گی. ایون اف آئی شیئر مائی پرسنل ایگزامپل، تو آئی واز ناٹ سپورٹڈ بائی مائی فیملی ان دا انیشیل ٹائم پیریڈ، بٹ لکلی آئی ہیڈ سم گڈ مینٹرز آؤٹ سائڈ آف دا فیملی جو کہ میرے سوشل سرکل میں تھے. ان سے بہت پازیٹیو انرجی اور سپورٹ ملتی ہے. اچھا، یہ آپ کی جو کمپنی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ آپ کو موٹیویٹ کریں یا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. بالکل. اس پہ اب اگر میں ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی شیئر کر دوں، ایک پروفٹ کی بات بھی شیئر کر دوں، دونوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. دا پروفٹ پیس بی اپون ہم سیڈ اٹ دیٹ یو آر دا پرسن ہو از سٹنگ نیکسٹ ٹو یو. اس کا مفہوم یہ ہے تم وہی جو تمہارا دوست تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اینڈ دا سائنس سیز دیٹ یو آر دا ایوریج آف 5 person یو اسپینڈ یور موسٹ ٹائم ود. سو یہ سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. کمپنی اف یو ہیونگ اے پازیٹیو کمپنی، یو آر ہیونگ اے موٹیویٹنگ کمپنی، آپ کو انکریج کرتے ہیں، آپ کو لاس پہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تانے نہیں مارتے، تو obviously you can do it. ورنہ جتنی نیگیٹو اور پیسمسٹک پاکستانی سوسائٹی ہے، یوتھ کا حال آپ کے سامنے ہے اس میں. ایگزیکٹلی. کرن صاحبہ، ہم خود ہی پازیٹیو نہیں ہونا چاہتے یا کیا اپنے حالات نہیں بدلنا چاہتے؟ جو جس طرح کے حالات ہیں ہمیں میسر ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، گزارا ہو رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، بس چلنے دیں. جب تک ہم اپنے وہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے یا اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، خواہ وہ ایک نوکری کے ذریعے ہو یا پھر اپنے ایک چھوٹے سے کاروبار سے آپ اس کا آغاز کریں، بٹ کوشش تو کریں، بدلنے کی کوشش تو کی جائے. ایگزیکٹلی. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. اگین آپ کا ریلیجن بھی تو یہی پروموٹ کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. بالکل ایسے. اف یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو چینج، نو بڈی ایلس کین چینج یو. ٹھیک ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک کاروبار کی بات ہے، آئی آلویز سے دس ون تھنگ کہ دنیا میں 90% سے زیادہ لوگ نا اس لیے فیل نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے کچھ بہت بڑا سوچا تھا اور وہ اچیو نہیں کر سکے. وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ کچھ بہت چھوٹا سوچا تھا اور وہ اچیو کر لیا. سیم از دا کیس وتھ جاب. آپ کو مل گئی، اب آپ اسی ریٹ ریس میں لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے کرن صاحب، بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सत्र में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि नौकरी या कारोबार बेहतरीन ज़रिया मुआश क्या है। यकीनन नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है, यकीनन इस पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है। देखिए, अपनी ज़िंदगी को आसान कौन नहीं बनाना चाहता, इस ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से कौन नहीं बसर करना चाहता। जो इस वक्त प्रॉब्लम, जिन मसाइल का हम सबको सामना है, उसके सलूशंस कौन नहीं निकालना चाहता। सब चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी पुरसकून हो, एक एहसन तरीके से वो अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल तरीके से उसको बसर कर सके। लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हमने खुद जो है वो जन्म दे दिया, खुद पैदा कर दिया, और उसके हल हम नहीं निकालना चाहते, उसके सलूशंस की तरफ नहीं जाना चाहते। बस ये हमने सोच लिया या अपना माइंडसेट बना लेते हैं कि अब इसी हालात के साथ, ये जो हालात हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, इन्हीं के साथ हमने दरगुजर करना है, इन्हीं के साथ हमने अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। जबकि हमें अपने हालात को खुद बदलना है। जब तक हम खुद अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई और आगे हमारे हालात को नहीं बदलेगा। इसलिए आज इस अहम मौजू को हम लेकर आए हैं और इस पर डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा आबिद साहब हमारे साथ हैं जी, किरण आमिर साहिबा हमारे साथ हैं। मेहमानों का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आज के इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी किरण साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि जब तक हम अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद हम इस तरफ नहीं आएंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशंस निकाले जाए, तो डेफिनेटली हमारे जो हालात ज़िंदगी, जो तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर हम कर सकते हैं, वो नहीं हो सकते। कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, अब इसमें यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, तो आपको सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म लॉस लेते हैं। जॉब में यही है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको ज़रूर है, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ नंबर्स मिल जाएंगे ऐसे जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ा लॉस है आपका। बिल्कुल ऐसे। बिजनेस में शॉर्ट टर्म लॉसेस होते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म आप बहुत स्टेबल होंगे। बिजनेस में जब आप ब्रांडिंग का लेवल अचीव कर लेते हैं ना, तो अब जैसे हम चॉकलेट्स में नाम लें तो सबसे पहले क्या माइंड में आता है? ठीक है, कैडबरी है, उन्होंने मार्केट का जो सेक्टर ऑक्यूपाई कर लिया है, कोई और वहाँ तक आ ही नहीं सकता। सो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप सारे के सारे अल्टरनेटिव्स देखें, कंटिजेंसी मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी हो, प्लस आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि आपको लॉस होगा। एग्जैक्टली। दैट इज़ डेस्टिन्ड, यू आर गोइंग टू फेल, दैट इज़ फॉर श्योर। व्हेन यू आर इन द बिजनेस, तो आपको कटने मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। एग्जैक्टली। लाइक आप बबल रैप में नहीं रह सकते। जॉब में एक बबल रैप तो ज़रूर है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आप मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रोडक्टिव फॉर द पीपल, फॉर योर ओन फैमिली। बिजनेस में अभी जैसे हमने पहले बात की थी अपनी हालत बदलने की, अगर आपका कोई बहुत प्यारा डूब रहा होगा और आपको स्विमिंग नहीं आती, तो आपका दिल तो बहुत करेगा ना कि छलांग मारें पानी में और बचाएं उसको। लेकिन आप डूबेंगे तो आप क्या करेंगे? अपना भी नुकसान ही होगा ना, ऑब्वियसली आप भी कोई वापस नहीं आने वाले। द राइट वे इज़ टू सीक हेल्प। जिसको स्विमिंग आती है उससे मदद मांगे, खुद छलांग मारने के बजाय। या बहुत पहले प्रोएक्टिवली रहकर आपको स्विमिंग सीख लेनी चाहिए थी कि कभी कुछ ऐसा आए, कोई भी ऐसा वक्त आए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो बिजनेस में ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस वाला बंदा डेफिनेटली दूसरे की हेल्प कर सकता है, और दूसरे की हेल्प में सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी अपनी औलाद है। बिकॉज जो आप अपनी औलाद को बनाना चाहते हैं ना, वो आपको पहले खुद बनना होता है। जो आप बनते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली वो बन जाते हैं। आपको उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके अपने अंदर बिजनेस माइंडसेट नहीं है, तो अपने बच्चों को माइंडसेट नहीं दे सकते। एंड बिजनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी मेकिंग। बिजनेस में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ग्रूमिंग है, कॉग्निटिव स्किल्स की ग्रूमिंग है, प्रेशर सस्टेन करना जिसको आता है ना, और पर्टिकुलरली फाइनेंशियल प्रेशर सस्टेन करना, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, ये एक इमोशनल प्रेशर है। बिल्कुल ऐसे। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस कि आपको जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी तो क्या होगा, इमोशनली आप बहुत डिस्ट्रेस रहते हैं। एंड अगेन इट कम्स टू द सेम थिंग कि आपके घर में आपका सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग है, मर्द हो या औरत हो, उसका स्पाउस का सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मर्द कुछ किसी भी किस्म के टफ टाइम से गुजर रहा है और उसकी बीवी उसे ये बोल देती है ना कि इट्स ओके, इट डजंट मैटर, दैट इज़ अ बिग डील। इंस्टेड ऑफ दिस कि वो ये बोले कि अब ये क्या हो रहा है, हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव विद दिस, अब क्या करोगे, अब ये क्या करोगे, वो एक और पैनिक स्टेट है। पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है।
اینڈ یو ریئلی نیڈ ٹو کنسیڈر دس تھنگ کہ اس پوری یونیورس میں آپ اکیلے نہیں ہیں. جو ایک کرتا ہے اس کا اثر پوری یونیورس پہ آتا ہے, اور جو اس پوری یونیورس میں ہو رہا ہے. کالر کے بعد آپ کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. میڈم وعلیکم السلام. جیتے رہیے. بہت دن بعد آپ کے میں نے کال کی, کچھ وجہ تھی, آپ نے پرسوں پوچھا تھا, میں کہہ نہیں سکا تھا, میں کہ پھنسا ہوا تھا رش میں. دیکھیے مجھے چند سیکنڈ آپ زیادہ دے دیں. آپ نے اتنے سارے مہمانوں کو اتنا سارا ٹائم دیا ہے, تو آپ جج کریں گی کہ میری بات بھی جیسی تو نہیں, میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, مگر میں ایک بات, لیکن بات آپ جب بھی کرتے ہیں امتیاز صاحب بہت ہی سچی اور کھری بات آپ کرتے ہیں. جزاک اللہ. دیکھیے میڈم, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں اپنی مہمانوں سے کہوں گا کہ انگلش میں کم گفتگو کریں, اردو میں زیادہ سمجھائیں. ہماری پاکستان قوم کی انگریزی بہت ہائی ہے, اوپر سے گزر سکتی ہے بہت سے لوگوں کے. بات دراصل یہ ہے کہ نوکری کا جو مسئلہ ہے میڈم, چند سیکنڈ زیادہ چاہوں گا, بات مکمل نہیں ہو پائے گی. آپ پی ایچ ڈی کریں, آپ ایم بی اے کریں, آپ کچھ بھی کریں, بڑی سے بڑی ڈگری لیں, لیکن آپ کہلاتے ہیں نوکر, امپلائی. تو ہمارے مذہب میں اس لیے کاروبار کو اس لیے اہمیت دی گئی ہے کہ آپ کی عزت نفس اس میں مجروح نہیں ہوتی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا, اور یہ سنت بھی ہے. تو اچھا دیکھیے, دنیا میں وہ لوگ, اس قوم کا نام, ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کے 95% لوگ بزنس کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا کو ڈیل کر رہے ہیں, یا یوں سمجھے کہ جیسے کٹ پتلی تماشا ہے, وہ اپنی انگلیوں کے فنگر ٹپس پہ ورلڈ کو ہلاتے ہیں. تو ہم میں یہ خرابی ہے. اور ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے گھر گھر میں یہ میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, خدا را آپ جتنا بھی پڑھ لیں, مگر آپ چھوٹے پیمانے سے کام ضرور شروع کریں. چھوٹے پیمانے سے شروع کرنے والا اوپر جاتا ہے اور امپلائیز رکھتا ہے, اور عدل انصاف سے کریں, اور کبھی کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا اگر آپ استخارہ کر کے کریں. کراچی کے اندر اتنے سارے لوگوں کے میں نام جانتا ہوں, اگر ابھی نام لوں گا تو آپ کے پالیسی کے خلاف ہو جائے گی, چاہے وہ ریسٹورینٹ والے ہوں یا وہ گارمنٹس والے ہوں. انہوں نے 1500 2000 سے کام شروع کیا, ابھی وہ پاکستان کی ایک معیشت میں ہب کا کردار ادا کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ امتیاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. یقیناً کرن صاحبہ کتنی اچھی انہوں نے بات کی کہ جیسے ہم بھی بار بار یہی بات کریں کہ ہمیں بزنس کاروبار کا آغاز تو کرنا چاہیے, چاہے وہ چھوٹے لیول سے کیوں نہ کریں. بالکل. اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو انٹرپرینورشپ کہتے ہیں بیسیکلی, کہ جو نیو کمرز ہیں بزنس میں, اور آبویسلی وہ چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. بٹ دا فیکٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ, جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو بہت سے لوگ اسکپ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایشوز آتے ہیں, وہ وہی ہے نا کہ بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کسی بھی لیول پہ ہو, اگر آپ نے اس کی فیزیبلٹی کو مینیج نہیں کیا, کنٹینجنسی پلان نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ ایٹ دا اینڈ بہت زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گے نا. یہی تو مسکنسیپشن ہے کہ چھوٹا بزنس کر لو تو رسک کم ہوگا. نہیں ہوتا ایسا, کیونکہ مارکیٹ تو آپ کی مارکیٹ ہے نا, آپ اس مارکیٹ کے ساتھ تو ہر وقت ڈیل کریں گے. تو اگر, کیونکہ جو سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ مارکیٹ میں اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے, آپ اکیلے تو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور باقی لوگ جو ہیں مارکیٹ میں اپنے کمپٹیٹرز کی خبر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بزنس کو دیکھ رہے ہیں, اٹس ویری مچ امپورٹنٹ ٹو بی اپڈیٹڈ. ایگزیکٹلی. لیکن سب بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ناظرین ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے, ڈسکشن کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ نوکری یا کاروبار, اور ان دونوں میں بہترین ذریعہ معاش کیا ہے, اور کس طرح سے ہم ان دونوں میں سے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے, فیملی کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی زندگی کو خوشگوار اور احسن طریقے سے ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہم کس شعبے کو سلیکٹ کریں جو ہمارے لیے, ہماری فیملی کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ایون ہمارے ملک کے لیے جو بہترین ثابت ہو جائے. اس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ہم سب آپ کی طرف آتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے, چھوٹا ہو سکتا ہے, بڑا ہو سکتا ہے, لیکن ایک مشہور بزنس مین, مجھے ایگزیکٹ نام ان کا یاد نہیں, ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی آپ بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں تو
قرضہ نہ لیں اس بزنس کے لیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آنے والے وقتوں میں آپ کا وہ جو بزنس ہے آپ کو فائدہ دینے والا ہے یا نقصان دینے والا ہے. اگر نقصان ہوا تو آپ ڈبل مشکلات میں، پرابلمز میں آپ پڑ سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے جو ملک کا، ہمارے جو نوجوانوں کا یا ہمارے جو یہاں دور حاضر کا المیہ ہے، بزنس سٹارٹ کرنا ہے، آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے تو کہتے ہیں بینک سے قرض لے لیتے ہیں، کسی دوست سے قرض لے لیتے ہیں، بزنس شروع کر لیتے ہیں. آئی کین پرسنلی ریلیٹ ٹو دس کویسچن کیونکہ میں یہ غلطی کر چکا ہوں. اوکے پھر تو ڈیفینیٹلی ہم آپ سے وہ ایکسپیرینس جاننا چاہیں گے تاکہ ہمارے اور ناظرین کاش مجھے یہ بزنس مین کا کوڈ پہلے پتا ہوتا کہ قرضہ لے کے بزنس نہیں کرنا آپ نے. صحیح. دیکھیں قرضہ بے شک الاؤڈ ہے ریلیجیسلی بھی، مگر اس کے لیے بھی جو ٹرمز ڈیفائن کی گئی ہیں وہ ضروری ہیں کہ ایکسٹریم کنڈیشنز میں ہوں جدھر آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے تب آپ لے سکتے ہیں، ورنہ اس کے ساتھ بائی ڈیفالٹ ایک بے برکتی آتی ہی آتی ہے. بالکل. اور وہ بزنس میں بے برکتی آ جائے وہ کبھی سکسیزفل نہیں ہو سکتا. آئی ہیو ایکسپیرینس دیٹ مائی سیلف. اور جہاں تک آپ نے بات کی ریسورسز کی، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ یو نیڈ ریسورسز اپنے بزنس کو سکسیزفل کرنے کے لیے. میں آپ کو لائیو ایگزامپلس دیتا ہوں. ایپل $1 ٹریلین کمپنی ہے، فیس بک $1 بلین کمپنی ہے. انہوں نے ایک کمرے سے ایک گراج سے سٹارٹ لیا تھا. بالکل ایسے. ان کے پاس کیا ریسورسز تھیں؟ نہیں تھی ان کے پاس. وٹ از ریکوائرڈ کہ جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان کا آپٹیمل یوز کیا جائے، تبھی آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اور جو کرن نے کہا کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے کنٹینجنسی پلان، اگر یہ چیز کام نہیں کری تو کیسے کرنا ہے. بالکل. جب فیس بک نے اپنا بزنس شروع کیا تھا 6 مہینے بعد ان کو اپنی 90% ٹیم چینج کرنی پڑی تھی. مارک نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں بند کر دیتا ہوں، میری لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 90% ٹیم، صرف 2 سے 3 بندے بچ گئے تھے اس کی ٹیم کے اندر. اور اس کے بعد جو آئے آج دیکھ لیں فیس بک $1 بلین کمپنی ہے. بالکل ایسے. آئی بلیو کہ ایک چیز ادھر بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنا پرپز آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے لائف کے اندر. اگر آپ آج یوتھ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا پرپز کیا ہے، 50% کے پاس آنسر نہیں ہوگا اس کا. بالکل ایسے. باقی 30% بولیں گے خوش رہنا ہے، مطمئن رہنا ہے. کوئی گنے چنے ہوں گے جو بولیں گے گروتھ چاہیے ہمیں لائف میں. جس طرح کرن نے بات کی تھی کہ خوش رہنا ہے نا، تو جانور ہم سے زیادہ خوش رہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اگر آپ ایک بھینس کو چارہ کھاتے دیکھ لیں نا، اس سے زیادہ خوش اور مطمئن کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. ایسے ہی ہے. مگر وہ گروتھ کی طرف نہیں جاتی بات. ایگزیکٹلی. ریلیجیسلی اسپیکنگ اس کا ایویڈنس یہ ہے قرآن کے اندر بھی کہ سب سے پہلے آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، پھر آپ نے روزے رکھنے ہیں، بالکل. پھر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، پھر آپ نے نفلی روزے رکھنے ہیں. یو نیڈ ٹو کنٹینیوسلی ایڈ تھنگز اپ. آپ نے گرو کرتے جانا ہے انٹل دیر از ناٹ اینی تھنگ لیفٹ ٹو ڈو. آپ ختم ہو جائیں، موو ٹو دا نیکسٹ ورلڈ. سو وین یو آئیڈینٹیفائی یور پرپز کہ آپ نے زندگی میں گروتھ اچیو کرنی ہے، وین یو آر فکسیٹڈ آن دیٹ، پھر یہ میٹر نہیں کرتا آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں، آپ کے پاس کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. ڈائریکشنز بن جاتی ہیں خود بخود. وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو بی پیشنیٹ، گریٹی اباؤٹ اٹ، اینڈ یو نیڈ ٹو کیپ ٹرائنگ فار دیٹ. ایگزیکٹلی. کرن صاحب جب ہماری آج کی یوتھ کی بات کر لیں، ان کے پاس کوئی گولز نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یا تو جاب کا سوچا ہوا ہے. اگر پوچھے کہ آپ نے بزنس کیا کرنا ہے تو کلیئرلی ان کے پاس جواب نہیں ہے. بٹ ایجوکیشن کے بعد جب وہ آتے ہیں سوسائٹی میں آتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا نوکری کرنا چاہتے ہیں، جب ان کو یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں مایوسی کی طرف وہ چل جاتے ہیں. اور اس وقت یہ کہ ان چیزوں کو فیس کرے اور حل نکالنے کی کوشش کرے، ادھر نہیں جائیں گے. یا پھر ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملتا، یا پھر اپنے بڑوں سے ان کے تجربات سے وہ سیکھتے نہیں، ان سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، مایوسی کی طرف چلے جائیں گے، احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے. آپ اگر اپنی یوتھ کو دیکھیں جو ہماری اب کی جنریشن ہے، ان کا کتنا ایک کوالٹی ٹائم گزرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. بالکل. پیرنٹس کے پاس اپنے بچوں کو ٹائم دینے کو ٹائم نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فادرز اونلی یا ورکنگ ویمن ہیں جو ان کے لیے بھی نہیں، جو ہاؤس وائفس ہیں نا وہ بھی کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کو نہیں دے رہی ہیں. بالکل. یہ موبائل فون، گیجٹس، ٹیکنالوجی اس وجہ سے کافی پرابلمس دیکھنے میں آئے. مرد کے لیے اسپیسیفکلی، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا بزنس کی، جاب کی، تو اگر جینڈر ڈسکریمنیشن کو دیکھیں تو موسٹلی وی آر ایڈریسنگ میلس ناٹ فیمیلس. آلتو فیمیلس بھی ہیں، وہ بھی اپنا بزنس کر رہی ہیں، جابس کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. بٹ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، فیمیل کا رول بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی میں، اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے اپنے ہی گھر سے. ایک مرد کا کیریکٹر جو
ڈیولپ ہوتا ہے نا وہ پہلے ماں سے ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی بیوی سے ہوتا ہے. بالکل ایسے. یہ دو عورتیں ایک مرد کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر یہ دو عورتیں اس مرد کے اندر سیکیورٹی کو کانفیڈنس کو انکلکیٹ نہیں کر سکتی ہیں تو پھر وہاں پر بہت بڑے لوپ ہولس کریٹ ہوتے ہیں. اچھا میں ایک سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. ایک ایکٹریس نے بڑی اچھی بات کی تھی اور آئی تھنک اٹس ٹرو جیسے آپ بات کر رہی ہیں. اس نے کہا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ایک ناکام مرد کے پیچھے 2 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی والدہ اور اس کی بیگم. اور ایک کامیاب عورت کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. بہت بڑا رول ہوتا ہے. ہم اس بات کو بہت اوائڈ کرتے ہیں. ایک عورت اگر سکسیزفل ہے تو اس کے پیچھے اس کے شادی شدہ نہیں بھی ہے نا تو فادر برادر. مائی بردر آلویز گیو می ونگس ٹو فلائی. مائی ہسبینڈ از مائی چیئر لیڈر. سو آئی گاٹ دا مین ان مائی لائف جنہوں نے مطلب اف آئی ایم سکسیزفل تو ڈیفینیٹلی میں انہیں کریڈٹ دوں گی کہ ان کا بہت بڑا اس میں رول ہے. بیکاز وین اے وومن از ورکنگ نا تو اس پہ پریشرز ایڈڈ ہیں. اس نے گھر کو بھی مینیج کرنا ہے, اس نے اپنے کام کو بھی مینیج کرنا ہے, اور اگر وہ جاب میں نہیں ہے اور وہ ایک بزنس وومن ہے تو پھر اس کے اوپر پریشر بہت ایکسٹینسو ہے کیونکہ وہ ایک مارکیٹ کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے اور پھر گھر میں. اور بیلنس اسٹرائک کرنا ایگزیکٹلی بیلنس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. کہ ان سے بریک کی جانب بڑھنا. بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ کی بات پہ آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ بھی اگر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ نوکری یا کاروبار اور ان دونوں میں بہترین جو ذریعہ معاش وہ کیا ہو سکتا ہے. یقیناً ناظرین آج کا موضوع اس پہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور آج سے یہ آپ سوچنا شروع کر دیں کہ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو کیا آپ کے اندر کہیں کاروبار کرنے کی صلاحیت تو موجود نہیں ہے. کیا آپ کہیں زبردستی تو نوکری نہیں کر رہے ہیں. تو یقیناً آپ کو یہ جواب ضرور ملے گا کیونکہ ہر انسان کے اندر ڈفرینٹ صلاحیتیں ہوتی ہیں. کرن سے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری تھا. یقیناً ہر انسان میں ڈفرینٹ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. کچھ انسان ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ 2 لائنز لکھ کر ہزاروں کما لیتے ہیں اور کچھ ہے 200 صفحات لکھ کر بھی ہزاروں نہیں کما پاتے, اور کچھ کے آئیڈیاز جو ہیں کروڑوں میں بک جاتے ہیں اور کچھ کروڑوں لگا کر بھی کچھ نہیں کما پاتے. تو یقیناً یہ ایک صلاحیتیں ہیں, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ آپ کے وہ ایک توازن برقرار رکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کنٹینیو کیجیے. بالکل, اس کو بیسیکلی اسمارٹ ورک کہتے ہیں. اٹس ناٹ دا ٹائم فار ہارڈ ورک, یہ اسمارٹ ورک کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر صرف ہارڈ ورک سے ہی آپ کو سب کچھ مل سکتا ہوتا تو ایک رکشے والے سے زیادہ ہارڈ ورک کوئی بھی نہیں کرتا. اس کو بلینئر ہونا چاہیے تھا. سو اسمارٹ ورک از امپورٹنٹ کہ جہاں پہنچنے میں لوگوں کو 10 سال لگتے ہیں وہاں آپ 1 سال میں 2 سال میں پہنچ سکیں. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتنے آرگنائزڈ ہیں. اور ایک چیز جو میں سب سے زیادہ پروموٹ کرتی ہوں, ہر فورم پہ پروموٹ کرتی ہوں, دیٹ از دا سیلف ڈسپلن. جس انسان کے اندر سیلف ڈسپلن نہیں ہے اس کی سکسیس آ بھی جائے گی نا تو وہ سسٹین نہیں کر سکتا. بالکل ایسے, کیونکہ سکسیس سم ہاؤ اور دا ادر آپ کو مل سکتی ہے لیکن اس کو سسٹین کرنا بہت بڑا ٹاسک ہے. بالکل, بہت سارے بزنس ہیں نا بہت اوپر جاتے ہیں لیکن وہ کوالٹی مینٹین نہیں کر پاتے کیونکہ ایک بار ان کو سکسیس مل گئی اس کے بعد وہ کوالٹی ایشورنس کو بالکل بھول جاتے ہیں. سو آپ کی پلاننگ, آپ کی آرگنائزیشن, آپ کا سیلف ڈسپلن اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہماری سوسائٹی میں, اور اٹس ناٹ جسٹ ہماری سوسائٹی میں, میں نے ابراڈ کا بھی میرا ایکسپوجر ہے, میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ چیز دیکھی ہے کہ ود ان دا باکس تھنکنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا تو اس کو اس کے سیکیور زونس بتا دیے جاتے ہیں. صحیح, کہ ایسا کرو گے تو سیکیور رہو گے, ایسا نہیں کرو گے تو تھریٹ ہے. سو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پلس ایک چیز اور, جو کل آئی ہیڈ این اپوائنٹمنٹ اینڈ آئی واز ٹاکنگ ٹو دیٹ اپوائنٹمنٹ, اور وہ بالکل یہی جاب میں ان کو کافی زیادہ مشکلات آ رہی تھیں. اینڈ ہی واز ٹیلنگ می کہ میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے جاب والا, بٹ آئی ہیو ٹو, کیونکہ اس وقت اور کوئی آپشن نہیں ہے. صحیح.
تو ان سے آئی واز لائک میں نے ان سے بات کی کہ کیا اس جاب میں آپ کا پیس آف مائنڈ چیلنجڈ ہے؟ تو یہ سیٹ کہ چیلنج تو ہے لیکن میرے پاس کیا آپشن ہے. اگر پیس آف مائنڈ کا سوچا تو پھر تو گھر بیٹھنا پڑے گا. بالکل ایسے. اینڈ یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے کیونکہ ہم لوگ خود سے بہت کام لیتے ہیں, خود پہ کام نہیں کرتے. خود پہ نہیں کرتے. آپ کا پیس آف مائنڈ جس چیز میں نہیں ہے وہ آپ کتنا ٹائم کر سکتے ہیں؟ بہت ٹریک کر کے کر بھی لیں گے. میں نے ان سے بھی جو میری کل اپوائنٹمنٹ تھی یہی کوشچن کیا کہ آپ کتنا ٹائم ایسے کر کے چل لیں گے؟ یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ جیسے آپ اپنی گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچ کے اسے چلائیں تو کتنا چلا لیں گے آپ اسے؟ ان دا لانگ رن آپ کا زیادہ بڑا نقصان ہوگا. تو پیس آف مائنڈ کو پرائمری رکھیں. جس کا پیس آف مائنڈ انٹیکٹ ہے نا وہی بیلنس اسٹرائک کر سکتا ہے, وہی صحیح سے پلان کر سکتا ہے, وہی آرگنائز کر سکتا ہے. ہم اپنے اسینشیلز, اپنی بیسکس کو پورا کیے بغیر بہت بڑے بڑے ٹارگیٹس اچیو کرنے کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ اٹس جسٹ لائک دس کہ آپ اپنی گاڑی بہت دور لے کر جانا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں فیول ہی نہیں ہے. سو فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو فل دا فیول, دین یو کین پلان دیز تھنگس. ڈیفینیٹلی. ہم سے سب دیکھیں کہتے ہیں کسی کی زبان چلتی ہے تو کسی کا قلم چلتا ہے, تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی نوکری میں اچھا ہو سکتا ہے, کوئی کاروبار میں اچھا ہو سکتا ہے, کیونکہ نوکری کرنے کے تقاضے ڈفرینٹ ہیں, کاروبار کرنے کے تقاضے ڈفرینٹ ہیں. آپ کے اندر وہ پوٹینشل ہونی چاہیے, آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے, آپ کے اندر تمام تر چیزوں کو برداشت جو ہے وہ بھی آپ کرنا جانتے ہو, صبر کرنا جانتے ہو. جس طرح ہم بات کریں کہ لوگ کہتے ہیں راتوں رات ہم امیر بن جائیں, ہم نے آج کروڑوں لگائے ہیں تو کل ہم اربوں خربوں کے مالک بن جائے, جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ شعور لوگوں کے اندر کس طرح سے ہم ڈیولپ کریں؟ اس پوائنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں اس لیول پر نہیں, ہمیں یوتھ کے چائلڈ ہوڈ تک جانا پڑے گا. یعنی آپ کہیں کہ تربیت سے اس کا آغاز ہے. تربیت سے اس کا آغاز ہے. جس طرح کرن نے کہا نا کہ بچپن سے ہی آپ کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کو پروموٹ نہیں کرنے دیتے, نہیں کیا جاتا. ہم نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر یہ ٹیمپرامنٹ ڈیولپ کرنا ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ان کے اندر ڈالنا ہے کہ آپ کریں, آپ ٹرائی کریں, اف یو فیل دیٹس اوکے. کیونکہ انسان میں آج جو ہوں یہ میری کل کا جو تھا میں اس کا نتیجہ ہوں. وٹ آئی واز ٹاٹ ان مائی ہوم میں آج وہ ہوں. ٹھیک ہے, جب ہم بچپن سے اپنے بچوں کے اندر یہ تربیت ڈالیں گے دیٹ کین لیڈ ٹورڈز اے بیٹر اینڈ اے سکسیزفل بزنس مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرا, لوگوں کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر. جس طرح ہمارے کالر نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ آپ بہت قابل ہو سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, مگر جب آپ نوکری کرتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر ڈوئنگ نتھنگ فار یور سیلف. آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں. نوکری کی وجہ سے ہماری سیلف ورتھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اگر میں آج ایک فرم پہ نوکری کرتا ہوں اور میں 1 لاکھ روپے کماتا ہوں تو نیسیسریلی میں اس فرم کو کم سے کم 3 لاکھ کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیتا ہوں, تب وہ مجھے 1 لاکھ دیتی ہے. تو میں نے اپنی سیلف بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ہم آپ کی بات کو ان ڈیٹیل آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ نوکری یا کاروبار اور بہترین ذریعہ معاش کیا ہو سکتا ہے. ناظرین کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے وہ نوکری ہو چاہے وہ کاروبار ہو, ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, خوشگوار بنانا ہے. اپنی فیملی کی زندگی کو ہم نے بہترین کرنا ہے, ان کو تمام طرح ان کی جو سہولیات زندگی ہیں ان کو میسر ہو, ایک بہتر جو زندگی ہے وہ بسر کرنے کے لیے ہم یہ تمام تر اسٹرگل کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یا تو اپنی نوکری کی طرف جانا ہے یا پھر کاروبار کی طرف. تو یہ ہم نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے. ہم سب آخری سیگمنٹ ہے, چند منٹس ہی ہمارے پاس ہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیں کس طرح سے وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے اندر جو ایک خدا داد صلاحیتیں ہیں, تخلیقی صلاحیتیں ہیں, وہ کیا ہو سکتی ہے ایک بزنس مین بننے کی یا پھر ایک نوکری کر کے پوری زندگی اسی میں گزار دینے کی.
جو ہماری یوتھ ہے وہ اور جس ایجوکیشن سسٹم میں وہ چل رہی ہے اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی کہ انسان اپنا ٹیلنٹ اپنا پیشن جو ہے ایکسپلور کر سکے. سو بہت ضروری ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ سب سے پہلے سیلف ایکسپلوریشن کریں. جو ریٹ ریس بکس کی لگی ہوئی ہے اس سے باہر آئے, دنیا کو ایکسپلور کرے, آؤٹ آف دا باکس تھنک کرے. ٹھیک ہے, دین ہماری یوتھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ڈیسیجن لے, ویدر دے وانٹ ٹو سروائیو اور دے وانٹ ٹو تھرائیو. اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ جاب کریں, اگر آپ نے تھرائیو کرنا ہے تو پھر آپ بزنس کریں گے. اور یہ بھی نہیں کہ بس تھرائیو کرنا ہے تو بزنس شروع کر دیں. اس کے لیے میں ایک ٹپ دے دیتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو ہر بندے کو اپنا جو ایکسپینڈیچر ہے منتھلی وہ پتہ ہوتا ہے. تو وٹ مائی سجیشن از کہ آپ کم سے کم اگلے 2 سال کا ایکسپینڈیچر اپنے پاس سیو رکھ لیں بینک میں. دیٹس سیف. آپ نے اس پہ سروائیو کرنا ہے. ناؤ یو آر مینٹلی کمفرٹیبل کہ آئی کین سروائیو فار 2 ایئرس. اب آپ بزنس کریں, زبردست, اچھے مائنڈ سیٹ سے بزنس کریں گے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ. ٹینشن نہیں ہوگی, نقصان ہوگا تو گھر میں کیا لے کے آؤں گا. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے بیک اپ. ٹھیک ہے, بزنس سوسائڈ کا نام نہیں ہے جو ہمارے میں نے اکثر لوگوں کرتے ہوئے دیکھا ہے. جتنا کچھ ہے سارا لگا دیتے ہیں اور لاکھ سے کک بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بزنس ایک رسک کا نام ہے. یہ ایک رسک ہے, رسک کا نام ہے بالکل. اور رسک آپ بے شک لیں, رسک لینا بھی چاہیے مگر اپنی ذات پر. لیکن ہم رسک لینے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ بیکاز وی ہیو فیئر آف فیلئر اینڈ وی ڈونٹ ہیو رسک مینجمنٹ. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, مجھے پتہ ہے میں نے اگلے 5 مہینے تک کچھ اور ارن نہیں کرنا, اور میں 10 لاکھ بزنس میں لگا دوں, نقصان کر دوں, تو میں بزنس مین نہیں ہوں, آئی ایم ایڈیٹ پرسن. ٹھیک ہے, اگر میں 10 میں سے 6 لاکھ سائڈ پر رکھ لیتا ہوں کہ میرا ریزروائر ہے, میں اس پہ سروائیو کر سکتا ہوں. بیکاز بزنس کو میں جس پہلے کہا تھا سکسیزفل ہونے میں, فروٹس آنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل ایسے. تو اگر میں 10 لاکھ لگا دوں گا تو میں ایگر ہوں گا کہ مجھے کل ہی فروٹس ملیں. آئی ول بی ڈیسپریٹ اور میں مسٹیکس کروں گا. دیٹ ول لیڈ ٹو فیلئر. بٹ اگر میرے پاس بیک اپ ہے میرا اور میں کم کیپٹل سے شروع کر رہا ہوں اور اس کو آپٹیملی یوز کر رہا ہوں, ایون اف فروٹس کم آفٹر 1 ایئر نا, تو دیٹ ول ہیلپ می سروائیو ایز ویل اینڈ تھرائیو. بالکل. سو دیٹس وٹ ایگزیکٹلی. کرن صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں, سولوشن کوئی دیں کہ کوئی بھی کاروبار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. آپ نے اگر اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے, کامیاب کرنا ہے, تو رسک تو لینا پڑے گا, چاہے وہ چھوٹا ہوگا چاہے وہ بڑا ہوگا. لیکن اس کو ڈپریشن نہ بنائے, اپنے اوپر حاوی نہ کرے, ایک ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک یہ کہ انڈیویجول لیول پر آپ کی اپنی پرسنالٹی میں کتنی سسٹیننس ہونی چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ اٹ اگین کمز ٹو دا پیرنٹس کہ بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے نا, اقبال نے شاہین کو بہت آئیڈیلائز کیا ہے اور بہت ریزنز ہیں اس کے. آپ شاہین کو دیکھیں, وہ اپنے بچوں کو انڈے سے وہ نکلتے ہیں نا تو کیسی ٹریننگ, اڑنا کیسے اسٹارٹ کرواتے ہیں. وہ بچہ گرتا ہے اوپر سے نیچے, وہ اڑ نہیں پا رہا ہوتا اور وہ خود دھکا دے کے گراتے ہیں اس کو. اینڈ بیفور کہ وہ بچہ سنبھل نہ جانے, نہیں, اس کو وہ ایکسپوجر دیتا ہے کہ وہ اپنے پر استعمال. آپ کی باڈی کی نا ایک خاص قسم کی کیپیبلٹی ہے کہ جن آرگنس کو یا جن پارٹس کو آپ کی باڈی یوز نہیں کرتی وہ ویک ہوتے جاتے ہیں. مسلس میں پرٹیکولرلی یہ چیز ہے. بہت سارے لوگوں کو مسکولر پینز اس لیے ہیں کیونکہ ان کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, وہ اپنے مسلس کو یوز ہی نہیں کر رہے, ایک جگہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ جو ونگز ہیں اس کا ایکسپوجر بہت ارلی, مطلب ابھی دیکھیں جب بچہ انڈے سے نکلتا ہے نا تو اس کی صرف اسکن ہوتی ہے, فر نہیں ہوتی, اور جو اس کا نیسٹ ہے اس پہ کانٹے بچھے ہوتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ دے ٹرین دیئر اون چلڈرن. اور اس کو اوپر سے نیچے گراتے ہیں, اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرے اس سے پہلے جا کے وہ اس کو اپنے پروں میں لیتے ہیں. تو وہ ونگز یوز کرنا اس طرح سے سکھاتے ہیں. پلس ایگل کا ایک اور ایٹریبیوٹ ہے جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کہ بارش آتی ہے نا تو سارے چرند پرند انسان وہ شیڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایگل از دا اونلی برڈ جو بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے. سو بزنس کے لیے آپ کے پاس یہ اپروچ ہونی بہت ضروری ہے, لیکن وہ آئے گی کہاں سے, جب پیرنٹس کے اپنے اندر انسیکیورٹیز نہیں ہوں گی. کیونکہ پیرنٹس اپنی انسیکیورٹیز بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں, بچوں کو لگا دیتے ہیں نمبرز لینے کے پیچھے. نمبرز آپ کی کیپیبلٹی نہیں بتاتے, نمبر اور ڈگریز اور گریڈز, نمبر ڈگری گریڈز, اور وہ بچہ سیلف اسٹیم اس کی ختم ہو جاتی ہے, کرش ہو جاتا ہے, اس کے اتنے نمبرز آئے تمہارے نہیں آئے. وہ بچہ کل کیسے بزنس کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو آبویسلی بینگ اے چائلڈ جو اس نے کرٹیسزم فیس کیا ہے, بینگ اے چائلڈ جو اس کی پرابلم سالونگ لیکنگ تھی, وہ بعد میں بھی ہوگی. ایگزیکٹلی. والدین کا بہت اہم کردار ہے. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا
वक्त देने का। यकीनन नाज़रीन, आज का मौजू जो हमने डिस्कस किया ये बहुत ही वैल्यू रखता है, और हमने चूँकि कारोबार या नौकरी की बात कर रही तो हमें सबसे पहले अपनी सलाहियतों को देखना होगा, और अपने अंदर इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त पैदा करनी होगी कि हालात जैसे भी हों हम डेफिनेटली उनका सामना करेंगे, उनके सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। यही ज़िंदगी है और इसी का नाम ज़िंदगी है। प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उनका सामना करना, सोल्यूशंस निकालना सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।